پروگرام میں دوسرا موضوع ہمارا امریکہ میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کیپٹل اسٹیٹ بلڈنگ ہے، جہاں پہ مظاہرین پہنچے اور انہوں نے پہنچ کر اس بلڈنگ پر قبضہ کیا، اور ان قبضہ کرنے والے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ جو پاور شیئرنگ ہونے جا رہی ہے اور آنے والے وقت میں پاور ٹرانسفر ہونے جا رہی ہے جو بائیڈن اور ان کی حکومت کو، یہ نہیں ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہی اس کے صدر ہیں، جیت ان کی ہے، اور لہٰذا یہ بلڈنگ، یہ عمارت، یہ حکومت، یہ سب اوول آفس بھی انہی کا اور انہی کا ہی رہے گا، اور ہم ان کے حق میں آج ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک جان ہو کر آئے ہیں۔ امریکی پولیس آئی حرکت میں، اس نے ایکشن لیا، 4 لوگ اپنی جان سے گئے اور قانون حرکت میں ایمرجنسی کا نفاذ ہوا۔ صورتحال کس جانب بڑھ رہی ہے، پروگرام میں اس حوالے سے گفتگو کو آج ہم کریں گے۔ پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں کامران بخاری صاحب، ساتھ ان کے فیض رحمان صاحب ہیں۔ پہلا سوال آپ سے میرا فیض صاحب سر یہ ہے، جو امریکہ میں چل رہا ہے واشنگٹن ڈی سی میں، ہم تو آج یہاں پہ ساری ہماری قوم اٹھی اور ہم نے دیکھا، خبریں لگائیں، پتہ لگا کہ آج امریکہ کا جو کیپٹل بلڈنگ ہے اس کا پوری کایا ہی پلٹی ہوئی ہے، کوئی نقشہ بدلا ہوا ہے۔ آج ٹرمپ اور ان کے ہواری جو ہے وہ قابض ہیں پورے وائٹ ہاؤس کے اوپر، کیپٹل بلڈنگ کے اوپر۔ یہ سر بتائیے گا یہ ہوا کیا ہے، ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوا کیا ہے۔ دیکھیے، جمہوریت جو ہے ایک بہت ہی کیاٹک ایک سسٹم ہے۔ اس میں کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جمہوریت بالکل ایک پرامن پرسکون ایک عمل ہوگا جس سے قومیں جو ہیں اوور نائٹ بالکل صحیح سدھر جائیں گی اور سارے ان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو امریکہ کا بھی یہ حال ہے۔ امریکہ سب سے پرانی جمہوریت ہے، اس نے ایک جمہوری نظام، جو نظام اس وقت ایون ہمارے پاس ہے کسی نہ کسی شیپ میں، وہ بھی یہیں سے پہنچا ہے، ڈویژن آف پاور۔ تو یہ جو میں کسی چیز کو یہاں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، ظاہر ہے بہت زبردست، بہت ہی خوفناک اور خطرناک دن تھا یہ، اور اس میں جو کچھ دیکھنے میں آیا، کسی نے آج تک یہ توقع نہیں کی تھی کہ یہ جمہوری عمل، یعنی ایک ٹرانسفر آف پاور کا، جو کہ ایک صدیوں سے یہاں پر ایک پرامن طریقے سے ہوتا آیا ہے، وہ اس نہج پر پہنچے گا، اس انداز سے ایک چیزیں سامنے آئیں گی ہمارے۔ تو بہرحال ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے پر فوری طور پر کنٹرول کر لیا گیا، اور خود ٹرمپ کی اب جو ایک ود ان دا پارٹی، ریپبلکن پارٹی، ان کے خلاف ایک بہت شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو سرٹیفکیشن ہوئی ہے ان کی کانگریس میں اینڈرائڈس کے بعد، اینڈرائڈس کیا، میں تو اس کو ٹیررزم کہتا ہوں، اور بلکہ اب لوگ خود جو امریکن پنڈٹس ہیں، امریکن اینالسٹ رپورٹرز، اس کو ڈومیسٹک ٹیررزم کہہ رہے ہیں، اور صحیح بجا طور پر کہہ رہے ہیں۔ جو حرکتیں وہاں ہوئی ہیں وہ واقعتاً ایک ٹیررزم کے زمرے میں آتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو جس طرح سے کھلی چھٹی دی گئی وہاں پر کیپٹل بلڈنگ میں، وہ لوگ جس طرح سے گھسے ہیں اور وہاں جا کر جس طرح سے توڑ پھوڑ کی ہے، لوگوں کو زخمی کیا ہے، اور جس طرح سے لوگوں کی جانیں خطرے میں ڈالی ہیں، یہ اس سے بہت زیادہ خطرناک واقعہ ہو سکتا تھا، اور جانی نقصان بہت زیادہ ہو سکتا تھا۔ لیکن بہرحال اس وقت اب چیزیں کنٹرول میں ہیں۔ اس وقت ایمرجنسی کا نفاذ ہے واشنگٹن ایریا میں۔ کرفیو البتہ غالباً صبح 6 بجے، یہاں کے صبح 6 بجے تک جو تھا وہ لگایا گیا تھا۔ آس پاس کے علاقے ایون ورجینیا میں، وہاں پر بھی کرفیو لگا دیا گیا تھا۔ تو چیزیں اب معمول پر آ جائیں گی۔ انہوں نے بھی شکست تسلیم لی ہے اور یہ وعدہ کر لیا ہے ٹرمپ نے کہ جی ٹرانسفر آف پاور 20 جنوری کو بالکل ایک پرسکون اور ایک اچھی طرح سے ہو جائے گا۔ آپ نے بھی بڑی قریب سے اس کو سارا دیکھا، اور یقیناً آپ بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بتائیے کہ امریکہ جیسا ملک اگر آج اس میں اس قسم کا اوپریشن یا اگریشن یا کچھ ایک پارٹ آف امریکن سوسائٹی کے اندر اس قسم کی سوچ ہے دیٹ دے آر دیئر ٹو ٹیک لا ان دیئر اون ہینڈز، اور وہ آج اس بلڈنگ کے اندر گھس گئے ہیں اور جا کے دفاتر پہ قبضہ کر رہے ہیں، پولیس ریاکٹ کر رہی ہے، 4 بندے مر گئے ہیں، یعنی امریکہ جیسے ملک کے اندر اس قسم کے لوگ کھل کے اب سامنے آ رہے ہیں۔ اگر ہم ان کو ریلیٹ کریں کہ جی یہ ایگزیکٹ وہی ٹرمپ اور اس کی لابی کے لوگ ہیں، یا وہی سوچ ہے، بیسیکلی لوگ نہیں اس کو کہیں گے کہ یہ سوچ ہے جو اس بلڈنگ کے اندر گھس چکی ہے، سو از اٹ ٹرو یا کچھ ہم اوور ریاکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہائپربلی بہت زیادہ ہے، اوور ریاکشن بہت زیادہ ہے، کیونکہ اور قدرتی طور پہ امریکہ کے اندر کبھی ہوا نہیں۔ خود امریکہ کے اندر جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ حیرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو کو کہہ رہے ہیں، کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کو نہیں ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں انسریکشن ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں رائٹنگ ہے۔ تو اس کو پروسیس کرنے میں وقت لگ رہا ہے، کیونکہ کبھی ایسے ہوا نہیں، یعنی جو لوگ اس وقت حیات میں ہیں ان کی کلیکٹیو میموری میں تو نہیں ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا
اس کے قریب قریب بھی کسی قسم کی جو رائٹنگ ہے یا بدامنی ہے اس کی مثال ملتی ہے تو وہ 1960s میں جو سول رائٹس کے مظاہرے تھے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پولیس کے ساتھ اپنا جھگڑا اور وہ پولیس کریک ڈاؤن وہی ہے جو عنقریب جو ماضی میں ہمیں نظر آتا ہے. اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا نہیں. بالخصوص جو ہے جو کانگریس کی بلڈنگ ہے کیپٹل ہل اس کے اوپر اس قسم کا چڑھائی اور وہ ہم نے نہیں دیکھی. تو اس وجہ سے ظاہر ہے اوور ری ایکشن ہو رہا ہے. لیکن یاد رہے کہ یہ جو لوگ ملوث تھے اس میں یہ بہت فرنج ہے. یہ دیکھیں امریکہ کی آبادی جو ہے وہ قریب 335 ملین ہے. 335 ملین میں چند ہزار لوگوں نے آ کے یہ کام کیا ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. ابھی انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ کیا نام ہے جو توڑ پھوڑ اور لوگ مسلح بھی تھے تو قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور اس کے اوپر قانون ہے جس کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے. تو ابھی پتہ نہیں ہے کہ بھائی یہ کسی ایک شخص کا پتہ ہے کہ وہ ویسٹ ورجینیا کے جو ہے اسٹیٹ لیجسلیچر تھے, اس طرح کچھ ناٹسی ایلیمنٹس بھی تھے. لیکن یہ ہے کہ پوری طریقے سے چھان بین نہیں کی گئی. لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ دیکھیں جمہوریت جو ہے وہ جیسے فیض صاحب نے ذکر کیا کہ وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی, بلکہ یہاں پہ میں وہ جو امریکہ کے ایک فاؤنڈنگ فادر ہیں ان کا اپنا ایک ریمارک سامنے لانا چاہوں گا. بینجامن فرینکلن جب امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کو فائنلائز کیا جا رہا تھا 1789 میں فیلاڈیلفیا میں, تو وہ جو ہے وہ کنونشن بلڈنگ کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے تو ایک خاتون نے ان سے پوچھا اچھا بھائی بتائیں کہ کس قسم کا نظام جو ہے طے پایا ہے, کیا یہ اپنا جمہوری نظام ہے یا ہمارے پاس جو ہے امریکہ کیا ریپبلک ہوگا یا مونارکی ہوگی, کیونکہ یاد رہے کہ انگلینڈ میں اس وقت مونارکی تھی. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ جی ریپبلک ہے اگر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں, اور وہ جملہ جو ہے وہ تاریخ میں بہت زیادہ مقبول ہوا. اس کے معنی یہ ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دن آپ نے بنا لی تو اس کے بعد جو ہے وہ آٹو پائلٹ پہ چلی جائے گی. اس کو بڑی فریجائل ہوتی ہے, بنتی ہے, ظاہر ہے وہ ایک ارتقاء کا عمل ہے جس سے گزرتی ہے. فیصل صاحب سر یہ بتائیں ویری پریسائز, ایک دور تھا ہسٹری کی بات کی بھی کامران صاحب نے جس میں انڈسٹریلائزیشن بہت زیادہ یو ایس میں ہوئی اور ایک نیا یو ایس ہم نے دیکھا دنیا کے سامنے آیا اور بڑی تحریک چلی اور بڑی اس کے پوسٹرز تصویریں اور ایک دیر اے ہسٹری اباؤٹ اٹ. جو یہ دور ہے وہ تھا انڈسٹریلائزیشن. کیا یہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور کہہ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن نے ایک بڑا رول پلے کیا ہے, بٹ جو فورس جنریٹ ہوئی ہے دے ڈونٹ نو ایدر دے آر گوئنگ آن اے رائٹ ٹریک اور آن اے رانگ ٹریک, ایسا ہے کچھ؟ دیکھیے رائٹ اور رانگ کا فیصلہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت ہی کرے گا, لیکن اگر آپ اور مجموعی طور پر دیکھیں تو جو ڈیجیٹائزیشن ایون آف, چونکہ ہم ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں, ایون آف ڈیموکریسی از ناٹ اے بیڈ تھنگ. اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے, لیکن استعمال کرنے والا کون ہے. یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کا 12 گھنٹے کے لیے ٹویٹر اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا, ان کو فیس بک سے بلاک کر دیا گیا. تو اگر یہ چیزیں پراپر کنٹرول اور پراپر ایک پروسیس کے تحت رہیں اور ایک چیکس اینڈ بیلنسز رہے تو چیزیں فائدے میں ہوں گی, عوام اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ایک چیزیں بہتر طور پر آگے بڑھ سکتی ہیں, آپ بہتر مستقبل کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس کو وہی دیکھیے جو نازیز تھے, جو ہٹلر نے جو اپنی تقریروں میں اور جو اپنی جو ویلیوز تھی اس وقت کی, اس کو کس طرح سے استعمال کر کے ایک انتہائی گھناؤنا انقلاب لے کے آیا اور کتنے لاکھوں لوگ وہاں مارے گئے, معصوم لوگ. تو اس کا استعمال بہرحال اس پر چیکس اینڈ بیلنسز بہت ضروری ہیں. اور آج آپ نے جو یہاں دیکھا ہے امریکہ میں, دیکھیے اچھی سائن بھی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو ری ایکشن ٹھیک ہے ہوا, بہت بڑا واقعہ ہوا, انتہائی خطرناک خوفناک واقعہ ہوا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس قوم نے فوراً رجوع کیا, فوراً لوگوں نے اپنی غلطی کا احساس کر کے ایون جو پروسیڈنگز تھیں اس میں فوری تبدیلیاں آ گئیں. اور اب جو ریپبلکن پارٹی کے خود اپنے لوگ جو ہیں بہت ووکلی, بہت زیادہ ووکل ہو کر ٹرمپ کی باقاعدہ مخالفت کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا لاسٹ کوسچن ٹو یو کامران صاحب. سر یہ بتائیں کہ دنیا تو خیر بہت سارے میمز بھی آ رہے ہیں, بہت ساری تھیریز آ رہی ہیں اور پتہ نہیں کس قسم کے جو ہے وہ ایکسپلینیشنز آنی شروع ہو گئی ہیں اور قصے کہانیاں شروع ہو گئی ہیں. لیکن ایک چیز جو کلیکٹیولی آ رہی ہے اباؤٹ یو ایس کہ جو ہپوکریسی ہے ان دا نیم آف ڈیموکریسی, یہ اسٹیٹ ایک ایسی امریکہ جو ایکسپوز ہو چکی ہے اس چیز کے آگے. از دس ٹرو اور دس از ناٹ ٹرو؟ دیکھیں یہ جو ہے وہ ایک پولیمیکل آرگیومنٹ ہے. اینٹی امریکن جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو اچھال رہے ہیں, فار لیفٹ کے لوگ اچھال رہے ہیں. یہ ڈسپوٹک ریجیمز جو پوری دنیا میں ہیں, ایران, رشیا, چائنا اور وینزویلا اور نارتھ کوریا, اس طرح کی جو ریجیمز ہیں. پھر
جو ہے امریکہ کے بارے میں جو ہے پیپل لو ٹو ہیٹ امریکہ، تو وہ جو ہے وہ جو سینٹیمنٹ ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے. ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں دیکھا ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ جو ہے منافقت ہے، ان کے ہاں خود جمہوریت نہیں ہے تو یہ بات کیا لے کے آئیں گے. ایسی بات نہیں ہے، جمہوریت کی کل وکٹری ہوئی ہے. جیسے فیض صاحب نے کہا 2 گھنٹوں کے اندر واپس جو ہے وہ مجلس دوبارہ بلائی گئی اور پورا عمل جاری رہا 2 گھنٹوں کے اندر. اتنا خوفناک اور شدید جو وائلنس ہوا ہے اس کے باوجود 2 گھنٹوں کے اندر جو ہے یہ سارا سلسلہ تھا. یاد رہے کہ ان لوگوں نے پولیس کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھایا تھا. اگر پولیس جو تعینات تھی وہ ایک نارمل ڈے کے لحاظ سے تھی کہ اچھا یار کچھ لوگ آئیں گے مظاہرہ کریں گے پھر چلے جائیں گے، ان کو یہ مس کیلکولیشن تھی اتھارٹیز کی ڈی سی کے اندر. ان کو زیادہ نفری جو ہے نا تعینات کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی. وہ ان کا وہ اس میں گھس گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ جو کچھ ہوا سب دنیا نے دیکھا. لیکن جو اصلی بات ہے کہ ٹرمپ کو، جیسے فیض صاحب نے ابھی ذکر کیا، کوئی ہو سکتا ہے کسی ملک کے اندر جو ہے اس کے صدر کو ٹویٹر سے بلاک کر دیا جائے. یہ جمہوریت کی جیت ہے. جمہوریت کی جیت. بہت شکریہ جی. کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود، رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.